سارا دل سریے کو کوٹنے والوں، ہتھوڑے پکڑ پکڑ کر، تگاریاں اٹھانے والوں، دیواروں میں اینٹیں چننے والوں، ہاتھ پھٹے ہوئے 10-10 گھنٹے کی مزدوری کر کے 4-4 میل پیدل چل کے گھر آ رہے ہو، تھک کے چور ہو کے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کوئی کہ پیناڈول کھانے کی ضرورت کوئی نہیں کہ نیند آرام سے آئے، نمز کھانے کی ضرورت کوئی نہیں کہ نیند آرام سے آئے، بسپریل کھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اور گرم تتا دودھ پینے کی ضرورت کوئی نہیں، جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا، نیند آرام سے آئے گی۔ سارا دل کا تھکا ہوا ہو اور رات کو تیرے ماں باپ سو رہے ہو، ان کے کمرے میں جا کے ماں باپ کے پیر دبانے لگ جا، اللہ کی قسم تھکن بھی اتر جائے گی، نیند بھی آرام سے آئے گی، نیند بھی آرام سے آئے گی، سونے مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ جس کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو، میں بیمار ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے ہیپاٹائٹس ہے، مجھے گردوں کی بیماری، ڈائلوسس کی بیماری، مجھے فلانی بیماری، اور نوجوانوں بچے کو پوچھ کے دیکھ لو، کہتا ہے تنخواہ اماں ابا دی دوائیوں پر لگ جاتی ہے، انشاءاللہ نسخہ 4-5 دن استعمال کر لے، گھر سے دوائی کی پرچی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بیمار مریض دوائی کی پرچی خود آگ میں پھینکے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ کو بیماری کوئی نہیں، بلکہ اولاد کی جدائیوں کا صدمہ کھا گیا۔ صبح صبح اٹھ کے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگایا کرو، دعائیں لے کے دکان پہ جایا کرو، شام کو آیا کرو، اپنی جمع پونجی اپنی کمائی ماں باپ کی جھولی میں ڈال دیا کرو، اور سینے سے لگا کے کہا کرو میرا کمال کوئی نہیں، یہ سارے کا سارا تمہاری دعاؤں کا صدقہ ہے۔ رب کائنات کی قسم، تیرا سر تیری ماں کے آگے جھکے گا، تیرا سینہ تیرے باپ کے سینے سے لگے گا۔ شوگر کی گولی وہ کام نہیں کرے گی جو باپ کے ساتھ لگنے سے تیرا سینہ کام کر جائے گا۔ گھر میں دیکھو نفرت، میاں بیوی میں دیکھو نفرت، بچوں میں دیکھو نفرت۔ کیا حضور علیہ السلام کی ولادت ہی جو آج کل ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! کیا نبی گلیوں کے لیے آئے؟ کیا نبی بازاروں کے لیے آئے؟ کیا نبی صرف جلوسوں کے لیے آئے؟ کیا نبی صرف جلسوں کے لیے آئے؟ اور نہیں، گھر کی زندگی اٹھا کے دیکھو، تمہیں حضور کی زندگی پتہ لگ جائے گی۔ اتنا پیار تھا میاں بیوی سے، اما ایسا فرماتی ہیں جب سے دلہن بن کے آئی کالی کملی والے نے آخری وقت تک مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا ہے۔ یہاں 50 روپے دھوبی کو دو نا، کپڑوں کے قریب نہیں بٹھاتے، پراٹ ہاتھ نہ لائی، 50 روپے دے کے کپڑے استری کرائے گئے۔ دور ہٹ کے کھڑی ہو، بچے کو پاس نہیں لگاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے حضور نہا کے تشریف لائے، جسم مبارک سارا گیلا تھا، مجھے مذاق سمجھا، میں نے جو کے آٹے کی مٹھیاں بھری، اللہ کے نبی کے گیلے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ حضور نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کملی والے میں نے سنا ہے کہ جو کا آٹا لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ فرمایا عائشہ میں اب نہا لیا، پہلے لگاتی، چل کوئی بات نہیں، تو نے لگا دیا، دوبارہ نہانے میں کیا حرج ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے حضور نے غسل خانے کی طرف جانا شروع کیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ روئی کیوں؟ میں نے کہا محمد تیرا اخلاق کتنا اعلیٰ، تیرا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھ لو، طلاق کے کیس پڑے، کیوں طلاق ہے؟ شادی کی پہلی رات کہا تھا تجھے نیا مکان بنا کے دوں گا، 10 بچے اسی مکان میں ہو گئے، جب سے تیرے گھر میں آئی مجھے سکھ کا سانس نہیں ملا، اللہ اکبر مجھے طلاق چاہیے۔ یہ قرب قیامت نہیں، 40 50 سال کی عورتیں 6 بچوں کی ماں بوڑھے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہیں، اور لوگوں اب بھی قیامت نہیں آئے گی تو بتاؤ کب قیامت آئے گی؟ ہر طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس مولوی صاحب کی بات نہیں کرتا، ان علماء صالح کی بات نہیں کرتا، علماء سو کی بات کرتا ہوں، جن کی تقریر کا عنوان ہی گالی ہوتا ہے۔ حضور کی سیرت سنا کر لوگوں کو کافر نہیں بنایا کرو، میرے نبی کی سیرت تو ایسی ہے، کافر سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخری وقت ہے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
5 دن زندگی کے باقی رہ گئے، حجرے مبارک سے تشریف لائے، جن کے درمیان آ کے بیٹھے، انہیں کیا پتا تھا 5 دن کے بعد یہ چہرہ مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کملی والے بڑے دل بعد دیدار ہوا ہے۔ سنو جمال لال کے لوگوں، میرے نبی نے اعلان فرمایا، وہ لوگوں ہمت تو نہیں تھی آنے کی، لیکن ایک چیز نے ڈرا دیا، میں بیمار محمد بستر سے اٹھ کے یہاں آ گیا، اور میرے یارو اگر کسی کا کوئی لینا دینا میرے ذمے ہو آج لے لو، کل قیامت کے دن سوال نہ کرنا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کب ہے مارنے والے، ایک بچہ 5 دھیاں، ایک پتر 5 دھیاں، 5 دھییں دیکھتی رہتی ہے، پتر سارا لے جاتا ہے، کپڑے بیٹی دھوئے، جھاڑو بیٹی دے، روٹی بیٹی پکائے، برتن بیٹی مانجے، ابے کے پیر بیٹی دبائے، چائے کے برتن بیٹی دھوئے، بیٹا سب کچھ لے گیا، کیوں کیا مرنا نہیں؟ دوستو انصاف کرو، بیٹیوں کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ انصاف کرو۔ یقین جانو مجھے نہیں پتا، میرے کہنے سے اللہ کرے کسی کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایسا نہ بیٹھا ہو جس نے بیٹیوں کو حصہ نہ دیا ہو، جس کو اللہ نے دیا بیٹیوں کو حصہ دیو، حصہ دو۔ جب قدرت نے تقسیم کر دی بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، پھر تم 4 حصے کیوں دیتے ہو؟ بیٹی کا حصہ بیٹے کو دے دیتے ہو۔ خدا پاک کی قسم، دو تمہاری مرضی دو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، فقیر کہہ کے جا رہا ہے، ان کو کانوں کے ذریعے دل میں اتار لینا، اگر بیٹوں کو سب کچھ دے گئے بیٹی کو کچھ نہ دیا، قبر میں چلے جاؤ گے، نفر کفن کا لٹھا تو نصیب ہو جائے گا، لیکن مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ہماری تو شان ہی وکری تھی، ہماری تو ٹھاٹ ہی وکھرے تھے، ہماری تو آن ہی وکری تھی۔ یہ امت اپنے لیے تو آئی نہیں ہے، تو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے آئی ہے۔ کسی پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے، کسی پارٹی کا میرے عزیزوں بیج ہوتا ہے، کسی کی پہچان پارٹی ہوتی ہے، اس امت کی پہچان کیا ہے؟ کسی کی پہچان میرے عزیزوں میڈیا والے کرائیں گے، قوم والے کرائیں گے، علاقے والے کرائیں گے، قبیلے والے کرائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کی میری پہچان تو خدا نے قرآن میں کرائی ہے۔ ہم کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تاجر کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے نہیں، کھیتی باڑی کی وجہ سے نہیں، بادشاہت کی وجہ سے نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اپنی فکر کرنی چھوڑ دو، اس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا، تم وہ فکر کرو، تمہاری فکر کا ذمہ تو میں نے لے لیا ہے۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہارے علاوہ جتنی میری مخلوق ہے، ہاتھی سے لے کر چونٹی تک کسی کی دکان کوئی نہیں، لیکن میری شان کریمی کا اندازہ پھر بھی نہیں پتہ لگتا۔ رات کو بھوکا، صبح بھوکا سلاتا ضرور ہوں، لیکن کسی مخلوق کو رات کو بھوکا سلاتا کوئی نہیں۔ زمین آسمان کی، اڑنے والی، تیرنے والی، چلنے والی، رینگنے والی، اتنی مخلوق کو رزق جب دے سکتا ہوں، اور کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کی نسبت والے، مجھے ایمانداری سے بتا، تجھے 2 روٹیاں دینے میں مجھے کون سی مشکل آئے گی؟ تجھے میں نے تجارت کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے اپنی پہچان کرانے کے لیے بھیجا۔ تو گھر میں رہنے کے لیے آیا کوئی نہیں، تو چلنے پھرنے کے لیے آیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تم تجارت والے بعد میں، تم ملک پٹھان بعد میں، تم عوال چوہان بعد میں، تم ملک بعد میں، تم مونگ پھلی کی فصل والے زمیندار بعد میں، اور تم عوان بعد میں، شہزادے بعد میں، بادشاہ بعد میں، صدر وزیر اعظم بعد میں، پہلے نبی کے غلام ہو، پہلے میرے بندے ہو، میرے کام والے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزو تابعداری دو قسم کی ہے۔ اللہ کو کون سی تابعداری پسند ہے؟ ایک آدمی کہتا میں نبی کا تابعدار ہوں، میں نے تابعداری کیا کی، اور میں نے چراغا کیا، سبحان اللہ، میں نے کمکمے لگائے، جی ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے، تو نے میرے عزیز و حضور کی خوشی میں چراغا کیا۔ ایک تابعدار کون ہے؟ کہتا جب سے ربیع الاول کا چاند چڑھا کوئی دن ایسا نہیں گیا میرے اور میرے بچوں نے حضور علیہ السلام پہ اکٹھے بیٹھ کے درود نہ پڑھو۔ جتنا مجھے دکان پہ وقت ملتا ہے درود پڑھتا ہوں، گھر میں وقت ملتا ہے درود پڑھتا ہوں۔ مولانا ابھی آج 11 ربیع الاول ہے، الحمدللہ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھ لیا۔ میں نے کہا پھر تجھے مبارک ہو، درود پڑھتا جا، اپنے ایمان کو گرماتا جا، اپنے سینے اندر کے سینے کو مہکاتا جا، اپنی آنکھوں کا نور بڑھاتا جا، درود پڑھ کے اپنے چہرے کی رونق بڑھاتا جا۔ رب کائنات کی قسم ہے، فرائض کے بعد اگر تیرا وظیفہ درود شریف ہی رہا، کیا پتا میں پہلے مروں یا تم پہلے مرو، موت تو برحق آئے گی۔ اور لوگوں درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لو، کل انہی گلیوں میں سے جنازہ جائے گا، دنیا کہے گی خاک کا جنازہ جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے کہیں گے خال تمہارے لیے ہوگا، تم کو خال کا جنازہ جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے کہیں گے خال نہیں جا رہا بلکہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ 20 کلو کا بیگ بچوں کے کندھے پہ رکھا ہوا، کیا ریاضی، کیا فزکس، کیا کیمسٹری، کیا بایو، کیا انگلش، طرح طرح کی کتابیں، طرح طرح کا نصاب ہو، انہی 20 کلو کے بیگ میں ایک کتاب سیرت النبی کی رکھ لو، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی رکھ لو، اس کتاب کو روزانہ گھر میں پڑھو، دکان پہ بیٹھے تب پڑھو، میرے نبی کا گھر میں آنے کا، گھر سے جانے کا، میرے نبی کا تجارت کرنے کا، منڈی میں آنے کا، منڈی سے جانے کا، میرے نبی کے ممبر پر بیٹھ کے بولنے کا، میرے نبی کا دوسرے سے مخاطب ہونے کا، میرے نبی کا اللہ اکبر دولہا بن کے جانے کا، میرے نبی کا بیٹی میں آنے کا، دلہن بنا کر بیٹی کو علی عثمان کے دروازے پہ چھوڑ کے آنے کا، دولہا بن کے ابو بکر عمر کے دروازے پہ جانے کا، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں رزق تو تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن جو چیز مجھے پسند تھی وہ میں نے تمہیں عطا فرما دی، وہ میں نے اپنے رحمتوں والے خزانے سے تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ اللہ کیا؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سارے انسانوں کے لیے کامل نمونہ بنا دیا۔ اس زندگی کی اتباع اتنی کر لے، دسترخوان پر، دکان پر، رشتہ داری میں، سبق پڑھاتے ہوئے، سبق سناتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، خوشی میں، غمی میں، مسکراہٹ میں، آنسوؤں کے لانے میں، اتنا حضور کا تابعدار بن جا، دیکھنے والا تجھے دیکھ کے کہ چکوال والا نہیں جا رہا، حافظ آباد والا نہیں جا رہا، لوگوں کی تیرے چہرے پہ نظر پڑے، دیکھنے والوں کو خدا یاد آ جائے، تیرے چلنے پھرنے کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائے۔ سارے نیت کرتے ہیں اس چیز کی انشاءاللہ، حضور کے غلام بن لے سچے طریقے سے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور زندگی سیکھنے کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کل کا ارادہ نہیں، آج سے حضور کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی مسجد کے مولوی عمر فاروق کی منتیں کرو کہ مولوی صاحب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، ہمیں 5 منٹ حضور کی روزانہ زندگی بتایا کرو۔ حضور ہم نے روٹی جا کے کھانی ہے، حضور کا کھانا کیسا تھا؟ ہم نے جا کے بستر پہ سونا ہے، حضور کا رات کو سونا کیسا تھا؟ جب نبی رات کو سوتے سوتے اٹھ جایا کرتے، کروٹ بدلتے، تو حضور علیہ السلام کیا پڑھا کرتے؟ اٹھ کے ایک ہی دم چرپائی سے پاؤں نیچے آتا، حضور علیہ السلام کا اٹھنا کیسا تھا، اٹھ کے بیٹھنا کیسا تھا، آنکھوں پر یہ انگلیاں ملنا کیسا تھا، پھر انگوٹھے والے حصے کو چہرے پہ ملنا کیسا تھا، پھر سو کر خدا کا شکر ادا کرنا، اللہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، کیسا تھا، گھر والوں سے مخاطب ہو کر سلام کرنا کیسا تھا، بھائی نماز کے لیے جا کے پھر واپس آنا کیسا تھا،
گھر میں روٹی کو دیر ہو جائے نبی کا انداز کیسا تھا، اللہ اکبر، گھر کے اندر فاقے آئے تو حضور کا بولنے کا انداز کیسا تھا، بار والے آ جائے تو ملاقات کا انداز کیسا تھا، مہمان آ جائے برتاؤ کیسا تھا۔ بیٹیاں 4 بیائی ہیں، کس طریقے سے بیائی ہیں، دولہنیں 11 گھر میں آئی ہیں، اللہ اکبر، 11 بیڑے آباد کیے ہیں، 11 دروازوں پہ دولہا بن کے گیا ہے۔ حضور کا دولہا بننا کیسا تھا، یہ ساری زندگی ہمیں سیرت کی کتابوں میں اللہ بھلا کرے۔ جن صحابہ نے دین سینے میں محفوظ کیا، ان کے سینے سے نکال کر علماء حقہ نے کتابوں میں محفوظ کیا۔ یہ صحابہ کی بولیاں ہیں سیرت کی کتاب میں، اور نبی کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی۔ اس زندگی کو سیکھیے، کل سے نہیں آج سے کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، دیندار بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔